بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد حسن بٹو۔ ناظرین، آج ہمارے علاقے کلیر کلاں میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ میں تھوڑی سی اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں اور پھر اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ 22 جون 2021 کو کلیر کلاں میں ایک دل خراش واقعہ پیش آتا ہے۔ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے پر فریقین میں لڑائی ہوتی ہے اور قاری ظفر بھٹی صاحب موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں اور بدلے میں ایک جو دوسرے تھے چودھری اشرف صاحب تھے، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ چودھری اشرف صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ سارا وقوع ہو جاتا ہے اس کے بعد رات کو ان کی لاش جو برآمد ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی مبینہ طور پر اسی فائرنگ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے فیل فور موقع پر پہنچے، اس وقت پولیس بھی یہاں پر موجود تھی۔ قاری ظفر مقتول جو تھے ان کی نعش جو تھی وہ جائے وقوع پر پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایس ایچ او مقامی تھانہ کے موقع پر موجود تھے، پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ جو مقتول قاری ظفر ہے ان کا بیٹا علی احمد چھوٹا تھا، اس کا وہ بھی شدید زخمی ہوا ہے اور کلیر رورل ہیلتھ سینٹر میں ایڈمٹ ہے، طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اور چند منٹ کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ علی احمد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا ہے۔ تو اس وقت مزید چیخو پکار شروع ہو گئی۔ جو لاحقین تھے، جو ان کے عزیز و اقارب تھے، انہوں نے رونا، چیخنا چلانا، رونا شروع کر دیا۔ اور پھر دوسرے ہی منٹ بعد خبر آتی ہے، کنفرم خبر آتی ہے کہ نہیں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ مضروب ضرور ہے لیکن ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں لاشیں جو تھی وہ پولیس نے تحویل میں لے لی، کارروائی شروع ہو گئی۔ اور جو تھا قاری ظفر، اس کے قتل کے جرم میں سیف اور وقار یہ دو بھائی تھے، یہ جیل میں تھے اور ان کے دو بھائی تھے، جعفر اور محبوب، یہ باہر تھے۔ یہ اس وقت موقع سے فرار ہو گئے تھے اور آج تک کلیر میں نہیں آئے، موقع سے دائیں بائیں کہیں چھپتے پھرتے تھے۔ دو جو تھے سیف اور وقار، وہ گرفتار ہو گئے تو انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی اور وہ پولیس نے ان کا چلان کر کے جیل بھیج دیا۔ جبکہ ظفر بھٹی کا جو بیٹا تھا بڑا، اس کا نام ابو بکر ہے، وہ بھی جیل میں، اس پر چودھری اشرف کے قتل کا مقدمہ تھا اور وہ اس ایف اے آر میں جیل میں ہے۔ آج دیپال پور کچہری کے احاطہ میں دل خراش واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ جو بچہ اس وقت مضروب ہوا تھا، قاری ظفر اقبال کا بیٹا، جس کی عمر 15 سال بتائی جا رہی ہے، یقیناً 2 سال قبل کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت اس بچے کی عمر 13 سال ہوگی اور غالباً 9ویں یا 8ویں کلاس کا وہ بچہ طالب علم ہے۔ اس وقت جو مضروب ہوا تھا، شدید زخمی ہوا تھا اور جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو گولیاں لگی تھی اور باپ تڑپ تڑپ کر موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا، اس بچے نے یہ سارا دل خراش منظر، یہ سارا دل خراش واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور اس بچے کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی تھی، کیا کیا اس کے ذہن میں پلاننگ ہو رہی تھی، اور وہ نہ جانے وہ بچہ کتنا ڈس ہارڈ ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں، تھوڑی عمر میں اپنے باپ کو اس نے گولیاں لگنے کے بعد مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ بچہ، اس بچے پر بھی ایف اے آر درج تھی لیکن وہ ضمانت پر میرے خیال باہر تھا۔ آج وہ بچہ جب دیپال پور جاتا ہے، تاریخ تھی آج ملزمان کی، دونوں فریقین کی تاریخ تھی، دیپال پور انہوں نے آنا تھا، تو اس معصوم بچے نے، 15 سالہ بچہ علی احمد نے، قاری ظفر اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے، محبوب عالم تھا جو چودھری اشرف کا بیٹا تھا، جو اس وقت کلیر کلاں میں نہیں، لاہور پتہ چلا تھا، لاہور یا کہیں دائیں بائیں رہ رہا، وہ بھی عدالت میں چونکہ تاریخ تھی آیا ہوا تھا، تو اس معصوم 15 سالہ بچے نے، علی احمد نے مبینہ طور پر فائرنگ کرتے ہوئے اس کو جاں بحق کر دیا۔ موقع پر اس کو شدید زخمی ہوا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اور ایک راہگیر کو بھی پتہ چلا کہ اس کو گولی لگی، جس کے ہاتھ میں گولی لگی وہ تھوڑا سا زخمی ہوا، اور موقع سے اس کو، علی احمد کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا۔ چھوٹا بچہ تھا، گھبرا گیا، اس پولیس نے گرفتار کر لیا، حراست میں لے لیا۔ اب ظاہر آگے قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور اس کو قانون کے مطابق جو بھی آگے پروسیس چلے گا۔ لیکن سب سے بڑا یہ سوال یہ ہے، وہ سوال یہ آج کھڑا ہو رہا ہے کہ اس معصوم بچے کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کس نے کیا؟ ہمارے نظام انصاف نے، پولیس کی تفتیش نے، عدل و انصاف کے اس نظام جس میں دیر ہو جاتی ہے، اس عدالتی پروسیس نے، ججز مبینہ طور پر معزز عزت مآب ججز صاحبان کی لمبی لمبی تاریخیں ڈالنے پر آخر کیا وجہ تھی کہ اس بچے کو قانون کو ہاتھ میں لینا پڑا اور 15 سالہ معصوم بچے نے پسٹل اٹھایا، بندوق اٹھائی اور کچہری میں، عدالت کے احاطہ میں، کچہری میں اپنے باپ کے مبینہ قاتل کو دن دہاڑے فائرنگ کر کے اس کو جان سے مار دیا۔ اب یہ سب سے بڑا سوال ہے ناظرین کہ اس بچے کو آخر کس نے مجبور کیا کہ اس نے بندوق کیوں اٹھائی؟ کیا وہ بچہ مایوس ہو چکا تھا نظام انصاف سے؟
کیا اس بچے کو یقین ہو چلا تھا کہ ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملے گا؟ کیا اس بچے کو پختہ یقین تھا کہ عدالت ہمیں انصاف نہیں دے گی؟ اگر انصاف ملتا بھی ہے تو نہ جانے کب ملے گا، کتنے سالوں بعد ملے گا؟ آخر اس نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جس ہاتھ میں قلم پینسل ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، اس ہاتھ میں آ کر پسٹل کیسے پہنچا؟ اسلحہ کیوں گیا؟ اور وہ بچہ جس نے سکول جانا تھا، وہ بچہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کون گیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کون دے گا؟ یہ ہمارے نظام عدل پر بھی سوالیہ نشان ہے، نظام انصاف پر بھی سوالیہ نشان ہے، عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان ہے، اور جو ہمارا تفتیش کا نظام ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ خدا کے لیے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، خدا کے لیے جو بھی پالیسی میکر ہیں، جو بھی اس پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، خدا کے لیے ان سب کو چاہیے کہ بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس عدالتی نظام کو درست کریں، ٹھیک کریں، تاکہ فی الفور جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملے۔ اگر مظلوم کو وقت پر انصاف مل جائے تو اس کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اگر وقت پر انصاف نہیں ملتا تو پھر نہ جانے کتنے علی احمد قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح بندوق اٹھائیں گے اور اپنے پیاروں کے جو قاتل ہوں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے صفحہ ہستی سے مٹاتے رہیں گے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ناظرین زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچے جو ہماری تقدیر کے، جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ناظرین بہت دل خراش واقعہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا واقعہ کسی کو بھی نہ دکھائے اور کوئی بھی اس طرح کے واقعے ملوث نہ ہو سکے، اور ہماری ہمدردیاں دونوں دیکھ مظلوم ہیں، دونوں نہ جانے تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا تھا جس پر یہ معاملہ شروع ہوا، اور آپ دیکھیں کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے، اور نہ جانے یہ واقعہ کہاں تک پہنچے گا۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ زمین، دولت، پیسہ سب نے یہاں پر رہ جانا ہے، ہم سب نے ایک دن چلا جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی بڑی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے میزبان محمد حسن بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ